آپ نے آسمان میں اڑ کے دکھایا، بولو ٹھوکر سے مردہ جلایا وہاں، وہ کون سی کرامت تھی؟ وہ صرف اور صرف سچ کی کرامت تھی. جتنے ڈاکوؤں کے سردار سے اس کے ڈاکو ہونا جو ہے اس کو چھڑا دیا اور وہ توبہ تائب ہو گیا. اور اللہ کے حبیب احمد مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا اس نے تو گناہ کیا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے اور پاک ہونے والوں سے محبت فرماتا ہے. اللہ ہمیں بھی جھوٹ سے توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور سچ کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس نے کہا کہ اے ڈاکوؤ، آج سے تم میری سرداری سے آزاد ہو. آج کے بعد میں ڈاکہ زنی نہیں کروں گا. اب مجھ کو تم معاف رکھو اور اپنے اپنے سمجھ کی تم لوگ زندگی گزارنا. لیکن غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سچ اور استقامت کی کرامت یہیں پر بس نہیں ہوئی، اس نے ان ڈاکوؤں پر بھی اثر کیا. سبحان اللہ. ڈاکوؤں نے کہا وہ سردار، جب تک ڈاکہ ڈالنا تھا تو ڈاکو لوٹنے میں سردار، اور جب نیک بننے کی باری آئی تو اکیلے اکیلے، جب توبہ کی باری آئی تو اکیلے اکیلے نہیں، بلکہ ہم بھی توبہ کرتے ہیں کہ آج سے ہم سب جو ہے لوٹنا چھوڑ دیں گے. تمام ڈاکوؤں نے غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے دست مبارکہ پر توبہ کی اور آپ کی غلامی میں شامل ہوئے. اب بتاؤ ان ڈاکوؤں کا غوث پاک سے کیا رشتہ تھا؟ مرید تھے، گلے میں قادری پٹا تھا، 11ویں کرتے تھے، لنگر کھاتے تھے غوث پاک کے نام کا، کچھ نہیں تھا. صرف اتنا نظر آتا ہے کہ وہ ڈاکو لوٹنے والے تھے اور غوث اعظم اس قافلے کے فرد تھے جو لٹا تھا. ایک ڈاکو اور لوٹنے والوں اور ایک لٹے ہوئے قافلے کا ہی تعلق نظر آتا ہے. جب اتنی بھی نسبت غوث اعظم سے ہو گئی تو ڈاکوؤں سے ان کی ڈکیتی اور ڈاکہ زنی چھٹ گئی، اور تم برسوں سے جو ہے غوث کی 11ویں اور مجلسیں اور محافل کرتے آ رہے ہو اور ہزاروں دیوے تم نے کھا کے جٹ کر دیے، اب تک ایک سچ بولنا نہیں سیکھا، غوث کی ایک سچ کہنے کی صفت اپنے اندر پیدا نہیں کر پائے، تو کیسے غوث کے غلام ہیں؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت. تو مسلمانوں، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے یہ سچ کی، اگر ہم نے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات طیبہ کے اگر صرف ایک پہلو کو بھی اگر لے لیں، even if we take this incident from his blessed and sacred life، کیا فرمایا سرکار دو عالم احمد مجتبیٰ جناب محمد رسول اللہ؟ سچ بولنے والے کی آپ شان نہیں سمجھتے. اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا اور قرآن مجید میں آیا ہے کہ انبیاء کے بعد سچ بولنے والوں کا مقام ہے. صدیق کس کو کہتے ہیں؟ صدیق کس کو کہتے ہیں؟ جو ہر حال میں سچ بولے. تو غوث اعظم تو صدیق بھی ہے، وہ مقام ہے صدیقیت پر بھی فائز ہے. سرکار نے فرمایا التاجر الصدوق الامین، ایک سچا اور امانت داری داری سے تجارت کرنے والا تاجر کل بروز قیامت انبیاء و صدیقین کے زمرے میں اٹھایا جائے گا. لیکن یہاں تو یہ حال ہے کہ جب تک جھوٹ نہ بولیں گے تو پھر نہ. اور کچھ لوگوں کا طریقہ ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اصلاح حال فرمائے، خواہ کا جھوٹ بولتے ہیں. اور یہ بزنس پالیسی ہے. کوئی تاجر کوئی چیز بیچ رہا ہے، 10 روپے میں بیچ رہا ہے، یہ گاہک آتا ہے پوچھتا ہے بھائی صاحب یہ کتنے میں دے رہے ہو؟ کہ دے دو اسے تو 12 میں رہو، آپ کو 10 میں دوں گا. اور صبح سے اب تک شام تک سب کو یہی بول کے بیچا ہے.
بیچا سب کو 10 میں ہے, بولا سب کو 12 ہے جھوٹ, کہ 12 میں دے رہا ہوں آپ کو 10 میں دوں گا, یہ جھوٹ. تو ایسے لوگوں کی قسمت میں سچ ہے ہی نہیں. اور یہ سچ کی برکت اور یہ سچ کی فضیلت اور سچ کا مقام یہ کب ملے گا؟ جب تک بندہ خود نہ چاہے اس کو حاصل کرنا. اب آپ نے ماشاءاللہ بچوں کو انعامات سے نوازا, دینی تعلیم کے تعلق سے آپ کام کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ مزید حوصلہ عطا فرمائے, جذبہ عطا فرمائے. غیب سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس ادارے کی اور اس تنظیم کی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مدد فرمائے, اور خوب سے خوب اور بہتر سے بہتر جو ہے علم کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس مبارک شعر سن لے, فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبہ, درست العلم حتی صرت قطبہ ونلت الصعب من مولى الموالی. میں علم پڑھاتا رہا یہاں تک کہ قطب بن گیا. سبحان اللہ. میں علم پڑھاتا درس دیتا رہا, میرے پڑھنے پڑھانے نے مجھ کو قطب بنا دیا. غوث اعظم ایسے کوئی پھکڑ پیر نہیں تھے, بلکہ اللہ اکبر غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ایجوکیشن لائف, اسٹوڈنٹ لائف کو اگر آپ جائیں گے, اگر آپ دیکھیں گے, وہ ہر دنیا قیامت تک آنے والے ہر اسٹوڈنٹ کے لیے آپ کی اسٹوڈنٹ لائف جو ہے وہ ایک نمونہ عمل ہے. آپ کی طالب علمی کا زمانہ جب آپ بغداد شریف پہنچے تو اس وقت کے بہترین اپنے وقت کے مایا ناز اور عبقری علماء سے آپ نے علم دین حاصل کیا. قرآن میں, فقہ میں, حدیث میں, کلام میں, سیر میں, حیت میں, ہر فیلڈ میں, ہر جو ہے فن میں آپ نے مہارت تامہ حاصل کی, یہاں تک کہ اپنے وقت کے سب سے بڑے عالم بن گئے. سبحان اللہ. سب سے بڑے عالم بنے. جہاں تک اسلامی سلطنت پھیلی ہوئی تھی کسی بھی خطے میں غوث اعظم سے بڑا عالم نہیں تھا. سبحان اللہ. اس مقام پہ آپ پہنچے, علماء سے خوب فیض حاصل کیا, یہاں تک کہ آپ مرجع انام بن گئے. دور دور سے آپ کی بارگاہ میں استفسارات آتے اور آپ ان کے فتاوے, یہاں تک کہ بڑے بڑے مفتی نہیں دے پاتے تھے اپنے وقت کے, بڑے سے بڑا عالم آپ کے وقت کا جو مسئلہ حل نہیں کر پاتا غوث اعظم اس کو یوں حل فرما دیتے تھے. ایک آپ کے تبہر علمی کی ایک مثال بیان کی گئی ہے کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے جب آپ مسند فتاوی و ارشاد پر تھے, ایک مسئلہ ایسا آیا کہ جس سے بغداد کے تمام علماء اس کا جواب دینے میں انہوں نے دشواری محسوس کی. تو تب وہ سوال غوث اعظم کی خدمت میں آیا. سوال تھا کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو قسم دی کہ اگر میں ایسی عبادت نہ کروں کہ وہ عبادت اس وقت جب میں کر رہا ہوں گا میرے علاوہ ساری دنیا میں کوئی اور نہ کر رہا ہوں, جب تک میں ایسی عبادت نہ کروں گا تجھ کو 3 طلاق. اب کون سی ایسی عبادت ہے؟ درود شریف پڑھے گا, ساری دنیا میں جن و انس درود پڑھ رہے ہیں, نماز پڑھے گا تو نماز پڑھ رہے ہیں, روزہ رکھے گا تو روزہ رکھنے والے بھی ہیں, پھر وہ کون سی ایسی عبادت ہے؟ علماء عاجز آ گئے. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب یہ سوال آیا, آپ نے ارشاد فرمایا حتیم کعبہ کو, کعبۃ اللہ کا جو مطاف ہے, طواف کرنے کا جو دائرہ ہے, آپ نے فرمایا اس کو خالی کر دیا جائے اور اس جس نے قسم کھائی ہے اس شخص کو چھوڑ دیا جائے کہ اب تو طواف کر. ظاہر سی بات ہے دنیا میں ایک ہی کعبہ ہے اور ایک ہی طواف کرنے کی جگہ ہے, دنیا بھر کے حاجی اور طواف کرنے والے طائف وہیں جاتے ہیں.
اب اس وقت جب وہ اس کو خالی کرا کے طواف کرنے کے لیے چھوڑ دیا، اس وقت اس کے علاوہ کوئی اور دنیا میں طواف نہیں کر رہا تھا، اس وقت دنیا میں کوئی اور طواف نہیں کر رہا تھا۔ تو اس طرح سے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مسئلے کو حل فرما دیا۔ بغداد شریف آپ گئے، آپ کے ریاضات کرامتیں تو بہت سنتے ہوں کہ غوث پاک نے بھاگ رہے تھے، مردے اٹھ کے بھاگ رہے تھے، مرغا زندہ ہو گیا، مردہ زندہ ہو گیا، سب کچھ، لیکن ان کی استقامت بھی تو دیکھو، ان کی کرامت بھی تو دیکھو، اخلاق و کردار بھی تو دیکھو کہ کن کن مراحل سے غوث اعظم گزرے ہیں۔ آپ جب گئے 40 دینار آپ کے پاس تھے، کچھ دنوں میں ختم ہو گئے، کھانے کے لیے آپ کے پاس کچھ نہیں تھا، 20 دن تک بغیر کچھ کھائے پیے آپ نے گزارے۔ کتنے دن؟ 20 دن تک آپ نے نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا، یہاں تک کہ آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، بھوک کی شدت کی وجہ سے جنگل کی طرف نکل گئے۔ جب وہاں نکلے تو کیا دیکھتے ہیں کہ کچھ جنگلی پھل وغیرہ گرے ہوں گے، پتے گھاس، وہاں پر پہلے سے بہت سارے فقراء و درویش وہ ڈھونڈ رہے ہیں، تلاش میں لگے ہوئے۔ غوث پاک رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ ان کے درمیان میں حائل کیوں ہوں، کیوں ان میں جا کے دخل دوں، واپس آ گئے۔ آ کے مسجد میں بیٹھتے ہیں، اتنے میں ایک نوجوان آتا ہے، ایک نوجوان آیا، اس کے ہاتھ میں تازہ روٹیاں اور گرم گرم بوٹی، گوشت اور روٹی لے کر وہ آیا اور مسجد کے ایک کونے میں بیٹھ گیا، دوسرے کونے میں، سامنے والے بالکل۔ اب شدت بھوک کیا تھی غوث اعظم کی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنا۔ فرماتے ہیں کہ جب وہ نوجوان روٹی اور گوشت کو اٹھا کے اس کونے میں بیٹھا ہوا نوالا اپنے منہ کی طرف لے کے جاتا تو مجھ کو ایسا محسوس ہوتا کہ میں کھا رہا ہوں، اور وہ جب اس کا ہاتھ اس کے منہ کے قریب ہوتا تو میرا منہ اچانک کھل جاتا۔ یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا بیان ہے، اسٹیٹمنٹ۔ 2-3 لقمے اس نے کھائے، پھر اس نے میری طرف اپنی نگاہ ڈالی، پوچھا کہ بھائی صاحب آپ عبد القادر نامی کسی نوجوان کو جانتے ہیں؟ میں نے کہا کہ میں ہی عبد القادر ہوں، میں ہی۔ بولیے زور سے، بندہ قادر کا ہے، قادر بھی ہے عبد القادر۔ اعلیٰ فرماتے ہیں بندہ قادر کا ہے، قادر بھی ہے عبد القادر، سر باطن بھی ہے، ظاہر بھی ہے عبد القادر۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں ہی عبد القادر ہوں۔ جیسے ہی کہنا تھا تو وہ بھاگتا ہوا آیا اور سارا گوشت اور روٹی رکھ دیا، کہ اس نے کہا کہ میں نے آپ کو کہاں نہیں ڈھونڈا، یہ گوشت بھی آپ کا ہے، یہ روٹی بھی آپ کی ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ آپ کی والدہ ماجدہ نے مجھ کو 40 دینار دیے تھے کہ میرے بیٹے عبد القادر کو یہ پہنچا دینا، اور کچھ خرچ کے لیے مجھ کو بھی دیے تھے۔ میں 3 دن تک بغداد میں آپ کو تلاش کرتا، بانوں کی خاک چھانی، اس حالت میں کہ کوئی مجھ کو نہیں پہچانتا تھا اور نہ میں کسی کو۔ جنات، شیاطین میرے سامنے آتے، مجھ سے مقابلہ کرنے کے لیے آتے، مہیب شکلوں میں، ڈراؤنی شکلوں میں، طرح طرح کے وہ فتنے لے کے میرے پاس آتے ہیں، اور مجھ سے مقابلہ کرنے کے لیے آتے تو غیب سے ایک آواز آتی ہے، اے عبد القادر آگے بڑھو، ان سے مقابلہ کرو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ میں آگے بڑھتا اور شیطانوں پہ وار کرتا، شیاطین ناکام ہو کے بھاگ جاتے ہیں۔ یہ بھی غوث اعظم کا اپنا اسٹیٹمنٹ بیان ہے۔ پھر فرماتے ہیں 25 سال تک تو یہ ہوا۔ آپ نے سنا کہ سرکار غوث اعظم نے قسم کھا لی کہ میں جب تک اللہ تعالیٰ خود نہ کہے گا میں نہیں کھاؤں گا، اے اللہ جب تک تو نہ کہے میں نہ پیوں گا، قسم دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا۔ جب اللہ قسم دے کر کھلائے، یہ کیا کوئی معمولی مقام ہے؟ کبھی غور کیا ہے اپنے اس پر؟